آزاد کشمیر کے سیاسی منظرنامے پر اس وقت سابق وزرائے اعظموں نے محاذ گرم کر رکھا ہے اور آزاد کشمیر میں ایک سیاسی ہلچل دیکھی جا رہی ہے۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو اسد علی بلوچ کا سلام۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے کہ کیسے دو سابق وزرائے اعظم کی جانب سے کچھ اہم پیش رفتیں ہوئیں اور انہی کی وجہ سے آزاد جموں کشمیر میں جو سیاسی محاذ ہے وہ مزید گرم ہو چکا ہے۔ سب سے پہلے ہم اسی رواں ہفتے میں ہونے والی ایک اہم ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں، جہاں پر آزاد جموں کشمیر کے سابق وزیر اعظم سردار تنویر الیاس خان جو ہے وہ فریال تالپور صاحبہ سے ملے، اور ان کی ملاقات کے بعد یہ اعلان کیا گیا سابق وزیر اعظم کی جانب سے کہ وہ اپنے ساتھیوں سمیت پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہو چکے ہیں۔ اور یہ بیان اب یہ دیکھنا ہے کہ اس کے علاوہ بھی کئی ایسے سیاستدان ہیں جو کہ اس وقت آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی میں موجود ہیں، اور ان کے بارے میں بھی یہ باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ الیکشن کے قریب وہ بھی اپنی جس موجودہ سیاسی جماعت میں ہیں اس کو چھوڑ کر اپنے ایک نئے سفر کا آغاز کریں گے۔ اور یہ وجہ ہے کہ آزاد جموں کشمیر میں اگلے آئندہ انتخابات کا جو محاذ ہے وہ ابھی سے سرگرم ہو چکا ہے، اور اب یہ دیکھنا ہے کہ کون کہاں جا کر بیٹھتا ہے یا کون کس جماعت میں شمولیت اختیار کرتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ سابق وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر سردار تنویر الیاس کا ایک پرانا بیان بھی منظر عام پر وائرل ہوا، جو کہ اس بیان کو یہاں پر اسی کانٹیکسٹ میں جوڑا جاتا رہا کہ سابق وزیر اعظم سردار تنویر الیاس خان نے پہلے ایک مرتبہ کہا تھا جب وہ پاکستان تحریک انصاف میں شامل تھے، ان کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ وہ عمران خان جو کہ بانی تحریک انصاف ہیں ان کے حکم کے غلام ہیں، اور اسی وجہ سے بہت سے حلقوں کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ سابق وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر سردار تنویر الیاس خان عمران خان کی غلامی سے فریال تالپور صاحبہ کی تابعداری تک کا سفر طے کر چکے ہیں۔ اسی کے ساتھ ایک اہم پیش رفت ہوئی جہاں پر ایک اور سابق وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر راجہ فاروق حیدر خان کی جانب سے ایک اہم بیان دیا گیا، اور انہوں نے یہ سوال اٹھایا کہ کیا آزاد جموں کشمیر میں سیاست، ملازمت اور دیگر تمام مواقع صرف برادریوں ہی کی بیس پر دیے جاتے ہیں اور مخصوص جو طاقتور برادریاں ہیں انہی کے لیے مختص ہیں؟ تو یہاں پر یہ بات تو تمام لوگوں کو معلوم ہے اور یہ عیاں ہے کہ آزاد جموں کشمیر کی سیاست میں برادریوں کا ایک بڑا رول ہے، اور یہاں پر الیکٹ ہونے کے لیے کسی بھی سیاستدان کے پاس اپنی برادری کا ووٹ ہونا ضروری ہے، اور آزاد جموں کشمیر کی سیاست میں کسی بھی امیدوار کے لیے الیکٹ ہونے کا دار و مدار جو ہے وہ اپنی برادری کے ووٹ پر ہی ہوتا ہے یہاں پر۔ لیکن یہ بات قابل غور ہے، اور ایک اچھا پہلو سابق وزیر اعظم کی جانب سے اٹھایا گیا کہ انصاف اور میرٹ سب کے لیے ہونا چاہیے۔ یہاں ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ کیا سابق وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر راجہ فاروق حیدر خان کو اپنی جو برادری ہے اس کی جانب سے کچھ تحفظات کا وہ شکار ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کو یہ بیان دینا پڑا کہ تاکہ وہ ایک اپنا ووٹ بینک جو ہے جو ان کی برادری سے ہٹ کے ہے اس کو بھی سیکیور کر سکیں۔ لیکن اس سے ہٹ کر بھی اگر بات کی جائے تو ان کی جانب سے یہ ایک اچھا بیان دیا گیا، اور ان کی جانب سے یہ عمدہ بات کی گئی کہ آزاد جموں کشمیر میں میرٹ کی بحالی ہونی چاہیے اور انصاف سب کو ملنا چاہیے، تاکہ میرٹ پر تقرریاں ہوں اور کسی مخصوص برادری کو جو ہے وہ نوازا نہ جائے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ آزاد جموں کشمیر میں جس منسٹر یا جس عہدیدار کا تعلق جس برادری سے ہوتا ہے اس کی جانب سے اپنی برادری کو الیکٹ ہونے کے بعد یا پھر کسی عہدے پر پہنچنے کے بعد نوازا جاتا ہے۔ تو اسی ضمن میں یہ بیان تھا، اور اس بیان سے جو ہے ہم امید کرتے ہیں کہ آزاد جموں کشمیر میں جو ہے میرٹ بحال ہو اور میرٹ کی بالادستی ہو۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان اسد علی بلوچ کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔